بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى واصبر مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. میرے محترم دوستو، ایک علم ہے، ایک عمل ہے، اور عمل میں بھی پھر خاص درجہ اخلاص ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے وقتوں میں ایک واقعہ ایسا ہوا ہے جو دین موسوی میں جائز تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دین میں اس قسم کا کوئی کام کرتا تو جائز تھا، لیکن حضور نے فرمایا میری امت کے لیے منع ہے۔ بہت سی چیزیں تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین میں لاگو ہوتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اللہ کی جانب سے لایا اس میں منع ہے حرام، جیسے دو بہنوں سے نکاح بیک وقت جائز تھا، سکی بہنوں کو ایک ہی نکاح میں رکھنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دین میں جائز تھا، لیکن جو دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس میں فرمایا کہ دو بہنوں سے نکاح تو کر سکتے ہو، لیکن وہ یہ کے بعد دیگر، ایک کی انتقال کے بعد دوسرے سے نکاح، بیک وقت دو بہنوں کو نکاح میں رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حرام۔ اس طرح بہت سی چیزیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں دین کے حصہ تھے، لیکن جو دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس میں منع کر دیا۔ جیسے عبداللہ ابن سلام مدینہ کے بہت بڑے علماء میں سے تھے، لیکن علماء یہود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت کے بعد مدینہ المنورہ آنے سے فرمایا اس مدینے میں جو تین قبائل ہیں یہود کے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، تینوں کے واقعات اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ ان تینوں قبائل میں یہودیوں کے ہاں 10 بڑے بڑے علماء تھے۔ حضور نے فرمایا اگر ان 10 علماء نے ایمان لایا تو پوری دنیا سے یہودیت ختم ہو گئی، لیکن ایسا نہیں ہے، صرف 2 علماء یہود کے وہ ایمان لائے، باقی 8 کے 8 کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ اس لیے یہود آج تک خصوصاً اسلام کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش، ان میں ایک حضرت زید ابن دسنہ، رضی اللہ تعالی ایمان لائے۔ اس کی ایمان لانے کا بڑا عجیب واقعہ ہے، انشاءاللہ کسی وقت عرض کروں گا کس طرح وہ ایمان لائے۔ البتہ عبداللہ ابن سلام آج کے موضوع سے میرا متعلق ہے، یہ دوسرے عالم عبداللہ ابن سلام، یہ بھی علماء یہود کے بہت بڑے علماء میں سے، یہ ایمان لائے اس دن جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں وارد ہوئے۔ آپ کی ہجرت کا پہلا دن تھا، ایک مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عارضی سکونت اختیار کی تھی،
سونے کے لیے تو حضرت ابو ایوب انصاری نے جو مکان کا ایک حصہ وقف کیا تو وہاں تشریف لے جاتے تھے، لیکن دن میں محفل صحابہ میں جو بیٹھتے اس کے لیے ایک جگہ بنائی گئی تھی۔ عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں میں اور میری پھوپھی اس وقت کھجور کے باغ میں کھجوروں کو توڑ رہے تھے، یعنی موسم کھجوروں کے پکنے کا۔ میں درخت پہ چڑھا تھا، کھجوریں توڑ رہا تھا، خادم نے آ کر اطلاع دی، ایسا مجھے دیکھا، کہتے آپ ہے کھجوریں توڑ رہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہتے اللہ رحم کرے ان قبائل دونوں جو قبیلے مدینے میں آباد تھے، بنی اوس اور خزرج، جس کا اصل تعلق قوم سبا کے ساتھ تھا، یمن کے تھے۔ یہ دونوں قبیلے اوس اور خزرج جو مدینے میں آباد ہو گئے، جن میں سے اللہ نے انصار کو چنا، انصار صحابہ انہی میں سے چنا گیا۔ یہ حج کے لیے آئے تھے یمن سے، ملک سبا سے۔ حج کر کے فارغ ہو کر جانے لگے کہ اطلاع ملی کہ قوم سبا نے ایک بہت بڑا جھیل بنایا تھا یا ڈیم بنایا، ڈیم سمجھ لیجیے، ڈیم بنایا تھا پانی کا بہت بڑا، انہوں نے خود بنایا تھا، جس کی وجہ سے یمن میں کثرت سے باغات آباد تھے، کثرت سے، اور ایسے ایسے باغات تھے اتنی زبردست، اتنے عظیم کہ اگر پکے ہوئے سیزن میں کوئی خالی ٹوکرا لے کر نکلتا اور باغ کی دوسری حصے میں جب پہنچ جاتا تو ٹوکرا پکے ہوئے پھلوں سے خود بخود بھر جاتا۔ ان دونوں قبیلے، یہ دونوں، ان کے اکثر افراد چلے گئے، باقی تو یمن میں رہے۔ یہ حج کے لیے، عمرے کے لیے، حج کا سلسلہ تھا، عمرے کے لیے گئے تھے۔ اللہ نے اس ڈیم کے بالکل تہ میں چوہوں کو، بڑے بڑے چوہے مسلط کر دیا۔ اس نے اس باغ کو توڑنا شروع کیا، یہ ڈیم کے وہ سامنے کے وہ جو دیوار بنائی گئی تھی بڑی موٹی، اس کو چوہوں نے کاٹ لیا۔ یہ قوم نافرمان ہو گئی تھی اللہ کی، بہت بڑی اللہ نے نافرمانی کی سزا اس صورت میں دی کہ وہ بند ٹوٹ گیا۔ کیونکہ بہت بڑی آزمائش ہے، اللہ نے ہمیں بھی دکھایا، بارش سے اتنے نقصان نہیں ہوا جتنے یہ بند ٹوٹنے سے نقصان۔ باغات کے باغات اجڑ گئے، بستیاں کی بستیاں اجڑ گئے، گاؤں کے گاؤں، گھرے، لاکھوں کروڑوں روپے لگائے ہوئے گھر اس قسم کے ڈیموں نے اجاڑا۔ تو وہ ڈیم جو ٹوٹا ہے، اللہ پورے قوم سبا کو، ان کے باغات کو، ان کے بنگلوں کو، ان کے گھروں کو ملیا مٹ کر کے رکھ دیا، کچھ بھی نہیں بچا۔ یہ اطلاع مکی پہنچی، اوس اور خزرج والے عمرے کے لیے آئے تھے، ان کو اطلاع ہو گئی کہ سبا میں کچھ بھی نہیں بچا، یمن سب ڈیم ٹوٹ گیا اور سب کچھ بہا کر لے گیا۔ انہوں نے مشورہ کی کہ اب ہم کیا کریں، کہاں جائیں، اب تو وہ جگہ رہنے کے قابل نہیں ہے یمن سبا کا۔ مشورہ یہ ہوا کہ چلتے ہیں اور خانہ بدوشانہ زندگی اختیار کریں۔ یہ خانہ بدوش بن گئے کہ اپنا وطن تو ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں رہا۔ مکے سے چل پڑے، اللہ کی شان، مدینے کے رخ پہ ان کو علم نہیں تھا ہم کس رخ پہ جائیں۔ ایک جگہ قیام کا ایک ہفتہ، مزہ نہیں آیا، پھر آگے چلے کسی اور جگہ میں جا کر ایک ہفتہ قیام کا، مزہ نہیں آیا۔ ایک ہفتہ، دو ہفتے کام کرتے کرتے مدینے پہنچے۔ مدینے پہنچے تو جھنڈ تھی کھجوروں کی بہت، یہ بنو قینقاع، یہ احد کا پہاڑ ایسا ہے، احد کے پہاڑ کے دامن میں مدینہ ہے۔ یہ احد کا پہاڑ یوں جاتا ہے، اس مقام پہ قینقاع کے باغات بہت بڑے۔ یہ جھنڈ جو مدینہ نظر آتا تھا، یہ بنو قینقاع کے باغات کی وجہ سے یہ جھنڈ دور سے نظر آتا تھا۔ یہ جگہ آیا اور ان کو پسند آیا، یہودیوں سے اجازت مانگی، انہوں نے دے دی، اس شرط پر کہ پانی میں ہمارے ساتھ دعویٰ نہیں کرو گے، باغات میں دعویٰ نہیں کرو گے، جو خالی زمین ہے اس پر آباد ہو جاؤ، جو ضرورت ہے پانی لیتے جاؤ۔
اگر باغات میں کام کرنا ہے ہم آپ کو کھجور کے بدلے میں کام مزدوری بھی دیں گے اور بدلے میں آپ کھجور لے جایا کرو. ان کا کام ہو گیا. اکثر ان کی لڑائیاں ہوتی تھی, یہودی کڑے ہو جاتے کہتے صبر کرو. پہلے پارے کے 10ویں رکوع میں اللہ نے یہ واقعہ کیا. ولما جاءہم یعنی یہاں پر یہ 10ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہے, یہ اسی حوالے سے اللہ نے ذکر کی. جب یہ آئے ان کی لڑائی ہوئی تو یہودی کیا کہ صبر کرو. وہ نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں جس کے لیے ہم نے یہ مقام آباد کیا ہے, اور ہماری کتاب تورات میں ہے کہ وہ نبی ہجرت کرے گا کھجوروں کی جھنڈ والے علاقے کی طرف. اس پورے خطے میں جو بڑا جھنڈ ہے کھجوروں کے وہ یہ علاقہ ہے, یثرب کا علاقہ ہے. ہمیں یقین ہے کہ ہمارے وہ نبی اسی یثرب کی طرف آئیں گے. ان کے ساتھ مل کر اے اوس اور خزرج کے قبائلوں سنو, تم سب کو ہم یثرب سے نکالیں. اس وقت مدینے کا نام یثرب تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ مدینۃ الرسول پڑ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد پھر مدینۃ المنورہ بن گیا. یثرب تھا. یثرب کے معنی وہ مقام جہاں کے آب و ہوا راس نہیں آتی. ابھی بھی اکثر جو عمرے والے حج والے مدینے پہنچتے ہیں نا, ایک دفعہ بخار اس کو ایسے شدت کا لگتا ہے جھنجھوڑ کر کے رکھ دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل ایمان کو مدینے کی ذریعے ہم آزمائیں گے, اس لیے کہ جس کی دل میں نفاق ہوگا وہ مدینے میں ٹھہر نہیں سکتا. جس کی دل میں نفاق ہوگا وہ مدینے میں ٹھہر نہیں سکتا. کبھی کبھی مدینہ اپنے یثرب والا منظر دکھا رہے تھے. بہرحال اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت تھی, ان کو پتہ چلا وہ تو بنو اسماعیل میں سے سر پکڑ کر دے گئے. اب ہم کیا کریں؟ ہم نے ان کو کہا تھا چیلنج دیا تو وہ آئے گا ہم تمہیں نکالیں. خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آ کر ایک مقام پہ بیٹھ گئے. عبداللہ علیہ السلام نے کہا مکے سے اطلاعات تو آتی رہتی تھی, دل نے چاہا کہ مکے جاؤں, وقت نہیں ملا, مصروفیات زیادہ تھے. یہ اطلاع تھی کہ یہاں آ رہے ہیں وادی ثنیۃ الوداع. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ الداع. ثنیۃ الوداع سے ہم پہ 14ویں کا چاند نمودار ہوا. یہ ثنیۃ الوداع یہ اس پر جو لے جاتے وہ بسوں والے ٹیکسی والے حاجیوں کو یا عمرے کے لیے جیسے ھذا ثنیۃ الوداع. اب جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ثنیۃ الوداع ہے کیا, جو ہمیں یہ ڈرائیور بتا رہے کہ ھذا ثنیۃ الوداع, ہاں ہو گئے بابا. یہ وہ علاقہ ہے ثنیۃ الوداع جو مغفیر مدینے کے نکل کر پتہ تھا مکے سے وہ نبی اپنے خادم ابو بکر صدیق کے ساتھ چلا استقبال کے لیے ثنیۃ الوداع میں آ کر رک جاتے تھے. صبح سورج نکلنے سے پہلے یہ پہنچ جاتے, سورج غروب ہونے کے بعد ثنیۃ الوداع سے گھر چلے جاتے. یہی پھر ایک دن دیکھا 14ویں کے چاند, عصر کا وقت ہے, سورج غروب ہو رہا ہے, کیا اچانک 14ویں کے چاند نمودار. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے, عبداللہ علیہ السلام کہتے ہیں اسی دن, یہ جمعے کا دن تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز راستے میں مسجد جمعے میں ادا کی, بس غروب آفتاب کے قریب قریب مدینے میں داخل ہوئے. عبداللہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ خادم آئے, اس نے کہا اللہ غارت کرے یہ اوس اور خزرج کو. کہتے ہیں یہ نبی و آخر زمان آئے ہیں, اس کے استقبال کے لیے جمع غفیر جمع ہے اور مخلوق نے اس کو گھیرا ہوا ہے. عبداللہ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے درخت سے خادم سے کہا کیا وہ نبی آ گئے؟ کہا ابھی پہنچے ہیں. کہتے ہیں عبداللہ علیہ السلام کہتے ہیں اتنا مجھ پر خوف طاری ہو گیا, ہلنے لگا درخت پر. میں نے کہا قریب ہے کہ گر نہ جاؤ. اچانک میری پھپھی مجھے دیکھ رہی تھی, پھپھی نے آواز دی اللہ تجھ پر رحم کرے, کیا ہو گیا تجھ کو؟ موسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خبر سے اتنی خوشی تمہیں نہ ہوتا جیسے اس شخص کے آنے کی خبر سے تمہیں خوشی مل رہا. میں نے کہا پھپھی اجازت دی. کہا نہیں یہ کام کر کے جانا. بہرحال کام جلدی جلدی میں نے نپٹا دیا, جلدی جلدی میں چلا گیا. دروازے کا آؤٹ میں زبردست تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہلی دفعہ میرے کانوں سے, کام جلدی جلدی میں نے نپٹا دیا.
جلدی جلدی میں چلا گیا. دروازے کا آؤٹ میں پردہ سے تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہلی دفعہ میرے کانوں سے سنی. اللہ اکبر, ایسی آواز دی, شیرین آواز جو کانوں میں رس بول رہی تھی. میں کچھ دیر پردے کے پیچھے کھڑا, ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ پردہ ہٹاؤ اور چودھری کے چاند کو دیکھو, ہمت نہیں پڑ رہی تھی. میں نے کہا ذرا رک جاتا ہوں, سنتا ہوں آگے کیا کہتے. اچانک خصوصاً کی آواز ہے, یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس ینام تدخلوا الجنة بسلام. اس کی روایت کرنے والا خود عبداللہ بن سلام. کسی آواز میری کانوں میں پڑی کہ لوگوں کو سلام کیا کرو, پتہ چلے مسلمان ہیں, سلام کیا کرو. یہ نہیں کہ جان پہچان ہے یا نہیں, اسلام اور کرنے کی بنیاد پہ سلام کرو. اب تو راہ چلتے کسی کو سلام علیکم تو تاسو کو سلام میرا ہوا مانا وہ پیجستا وہ پیجا نہیں ہے آگا تو سلام کی. وہ مسلمان جس نے سلام نہیں کسی کو سلام ڈالو, کسی اجنبی کون تھا سلام ڈالا, میں نے نہیں پہچانا, وہ ایک مسلمان تو تھا. اب تو سلام ایک صحابی بازار اس لیے آیا کرتا تھا کہ چھوٹا کلمہ پڑھے اور ہر مسلمان کو سلام کرے, یہ ثواب حاصل کرے. ایسے مسلمانوں کے شوق تو مجھے مسلمانوں سلام کو عام کرو, پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے, یقین ہو کہ یہ مسلمان ہے, سلام ڈالیے. اور دوسرا حضور نے فرمایا, غریبوں پہ اللہ کی لیے کانے کھلائیے, ضرورت مند کو اللہ کی لیے کانے کھلائیے, اللہ تمہاری کانے میں بھی برکت ڈالے. اور رات کے اندھیرے میں اٹھ کر نمازیں پڑھ لیا کرو, تہجد. رات کے اندھیرے میں اس وقت نماز پڑھ لیا کرو جب لوگ سوئے ہوئے. یہ وقت اللہ سے راز و نیاز کی. اگر ان صفات کو اپناؤ گے, وہ تدخلوا الجنۃ بسلام, اللہ تمہیں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کرنا. فرماتے میں نے یہ سنا, میرے دل نے کہا ما ھذا الکلام, یہ کلام کسی جھوٹے کا نہیں, سچے انسان کا ہے. بس پردہ اٹھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کر ڈھیر ہو. میں نے کہا سر کلمہ پڑھا لیجیے, مسلمان سیکھیے. آپ کی آواز, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آواز بھی معجزہ تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا معجزہ تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ معجزہ تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال معجزے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم اٹھانا معجزہ تھا. اللہ وہ تو معجزات سے پر تھا. کہتے میں اسلام لائے تو میں نے کہا یار سر یہودی بڑے جھوٹے ہیں, میں پیچھے پردے کا چھپتا ہوں, آپ یہودوں کو بلائیے, میرے متعلق پوچھے کہ میں کیسا آدمی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی کیا, یہودیوں کے سب اللہ تعالیٰ فرق کو بلا پوچھا عبداللہ بن سلام تمہیں کیسے. کہا کریم ابن کریم, وہ سخی, اس کا باپ سخی, اس کا دادا سخی, ہمارے قوم میں اس سے بہترین سچے انسان کوئی نہیں. وہ کبھی بھی جھوٹے کی تائید نہیں کرتے, ہمیشہ سچے کی تائید کرتے. اتنی تعریف کی زمین و آسمان کی خلا بھی ملا دی. عبداللہ بن سلام اچھا حضور سے نے پوچھا اگر وہ کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جائے. کہا سوال ہی پیدا نہیں. عبداللہ بن سلام سوال ہی پیدا نہیں کہ مسلمان ہو جائے. عبداللہ بن سلام نے کہا جب یہودیوں نے کہا کہ سلام ہی سوال ہی پیدا نہیں مسلمان ہو جائے, میں نے پردے کو ہٹایا, سامنے آیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. ان سب یہودیوں کو کہا گواہ رہو میں نے آقا نامدار کی ذات پر بھی ایمان لایا, اللہ کی ذات پر بھی ایمان, جو پیغام لائے ہیں اس پر بھی میرا ایمان. سب کے منہ پیلے کی پیلے ہو گئے. ہے تو اپنے سلام حضور سے کہنے لگے ہمارے خاندان میں اگر کوئی جھوٹا ہے تو یہ. اب بات بدل گئی. اس نے کہا تھا کہ یہودی سب سے بڑے جھوٹے ہیں. اس کا باپ ذلیل تھا, یہ ذلیل ہے, اس کا دادا ذلیل تھا, اب کچھ اور کہیں. تو عبداللہ ابن سلام نے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, ایک دن بات آ گئی دل میں, ایک بات کیا یا رسول اللہ, اونٹ کا گوشت کھانا, اونٹ کا گوشت آپ نے کھایا ہے؟ کم از کم عید پر تو کھایا ہوگا. اب تو مسلمانوں کا رجحان ہے. أدير ويا أخواني قرز ستر أبي وأمتي هو أخرج ستر. هذا وصل سنة غني والبدء جعلنا من شعائر الله وشان الله دخل نشانو ذریعہ جوڑ کر شاعر دے
لکه بیت الله کې شاعر الله او شان ته دې عظمت ورکړي دي لکه بیت الله او صفا مروه ته عظمت ورکړي قرآن میں سورہ حج میں اللہ پاک نے بیت اللہ شریف صفا مروہ کے ساتھ اون کو ملایا ہے یہ اللہ کی قدرت کی نشانی کھا لیا کرے اور نہ صحیح کہ اس وقت تو کاٹتے ہیں لیکن وہ بڑے برے کاٹتے ہیں ان کی دل نہیں چاہتا ہے کم از کم عیدین پر کوئی مسلمان بھیج دیا کرے کھا لیا کرے کہا یا رسول اللہ اون کا گوشت ہماری بنی اسرائیل میں کھانا حرام تھا لیکن اسلام میں حرام نہیں ہے اونٹنی کا دودھ بنی اسرائیل میں حرام تھا اس کا پینا لیکن اسلام میں اونٹنی کا دودھ پینا جائز ہے اور اسی طریقے سے جانور کے بدن کے اندر جو چربی لگی ہوئی ہے ایک تو وہ کیا نہیں پیچھے کیا چکی آتا ہے چکی کی اور بات ہے جو اندر چربی ہے جانور کے بدن کے اندر گوشت کے ساتھ چربی ہے کہا کہ یہ چربی جانور کے بدن کے ساتھ جو لگی ہے بنی اسرائیل میں حرام تھا لیکن اسلام میں حرام نہیں ہے اسی طریقے سے اسلام میں جمعے کی نماز عبادت کے لیے ہے لیکن بنی اسرائیل میں نماز عبادت کا دن ہفتے کا دن تھا لیکن ہفتے کا دن اسلام میں جمعہ ہے یہودیوں کے ہاں ہفتہ تھا اگر ہفتے کا دن بھی میں عبادت کر کے شکار وغیرہ سے رک جایا کروں اور پورا دن میں اپنے آپ کو جو یہودی مسلک میں چلا آ رہا تھا اسی کا پابند رکھوں اللہ نے منع تو نہیں کیا ہے اگر میں یہ کر لوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبداللہ بن سلام خبردار اب اسلام لایا ہے اب یہودیت کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھیں بس اب اس کی ایک بات پہ عمل نہیں کرنا اب اسلام کی ہر بات پہ عمل کرنا نہیں رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اجازت نہیں دی کہ یہ چیزیں اسلام میں ضروری تو نہیں کہ اونٹ کا گوشت کھاؤ ضرورت نہیں اونٹنی کا دودھ پیو ضرورت نہیں ہے وہ بدن کو لگی ہوئی چربی استعمال کرو ضروری تو نہیں ہے کہ ہفتے کے دن عبادت نہ کرو میں کر لیا کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع خبردار ایسا تو اس لیے میرے محترم اسلام لانے کے بعد ہم نے یہ نہیں دیکھ رہے تو اپنانی خبر ہندوانو کی شکل زبے وقت خبردار تب صرف پہ اسلام چلے دین اتباع تب دیتا نہ گورے کہ اپنا کار آگو کی دیر شدی اسلام کی نسل آگو اتباع یا خبر اخلاص میرے محترم دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کراتا ایک بیعت جو ہے وہ ایمان پر ہوتا کفر چھوڑنے کی اور جو کبھی کبھی کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر دو کام اللہ نے سورۃ مجادلہ میں فرمایا گناہ ہو جائے کسی سے فرمایا دو کام کیا کرو ایک کچھ نہ کچھ صدقہ دے دیا کرو کچھ نہ کچھ بہت بے توفیق و صدقہ دے دیا کرو اور دوسرا فرمایا کسی اللہ والے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر توبہ کر اور وہ صدقے والی بات تو دفنی ہو گئی لیکن یہ بیعت والی بات یہ ابھی بھی جاری ہے یہ بیعت کا جو یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کئی 4 قسم کا بیعت تھا لیکن باقی بیعتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے ایک خلافت کے لیے جو خلیفہ ہوتا ہے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کیا جاتا تو وہ بھی نہیں لیکن یہ بیعت علی التوبہ یہ جو ہم بیعت لیتے ہیں یہ توبہ ہے کہ یا اللہ میں نے جو گناہ کیے ہیں مجھے معاف کر وعدہ کرتے ہوں آئندہ گناہ کے قریب یہ اللہ والی جتنی بیعت لیتی ہیں یہ بیعت علی التوبہ ہے اور پھر اس میں ایک اور خوبی بھی ہے شیخ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ اس بر صغیر پر اس شخصیت کی جتنے احسانات ہیں خدا کی قسم ہم یعنی علماء کی میں بات کر رہا ہوں کوئی عالم اس بندے کا ادنا سے ادنا احسان کا بدلہ نہیں اتار اس نے دین کی حفاظت کی قرآن حدیث کی خدا کی قسم اس بر صغیر میں اگر مدارس نظر آتے ہیں مساجد نظر آتے ہیں قراء حفاظ نظر آتے ہیں علماء نظر آتے ہیں یہ سب حضرت قاسم العلوم والخیرات کے برکتیں ہیں انہوں نے کس طرح دین کو حفاظت کی جب وہ مدینہ گئے مدینہ المنورہ اللہ پاک کا ایک نیک بندہ تھا اس نے بھی ہجرت کی تھی اس کا نام ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ حضرت بی بی خدیجہ کی جو قبر ہے میں جب 87 میں گیا تھا اس وقت معلم
خبر کی نشاندہی کرتے تھے. تو میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر پہ پاتے تھے. اب تو نشان انہوں نے بالکل تالی لگا دی. ساتھ میں عبد المطلب دادا کی خبر تھی, اس کے ساتھ ابو طالب کی خبر تھی, اس سیٹ پر حضرت عبداللہ بن مسعود تھے. یہ سب میں اس وقت 6 خبریں اکٹھے ایک احاطے میں تھے. پھر ایک معلم تھا, اس نے قریب آ کر یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ خبر ہے, یہ راستہ ہے اس طرف. ابھی بھی مجھے ایسا ہے کہ اگر مجھے کوئی جنت المعلہ پہنچا دے میں اس خبر کی نشاندہی کر سکتا ہوں. یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی خبر ہے جو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے خبر کے قریب ہے. یہ جتنے علماء ہیں اولیاء ہیں ان سب کی فیس مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ کے قریب جا کر اپنا ہاتھ حاجی امداد اللہ کے ہاتھ میں دیتے بیعت کر. لوگوں نے کہا یا قاسم نانوتوی اتنے بڑے بزرگ, اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے شیخ الحدیث والقرآن, وہ تو عالم بھی نہیں ہے حاجی امداد اللہ, اس کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کیسے؟ فرمایا تم نہیں جانتے, ہمارے پاس علم ہے, حاجی امداد اللہ کے پاس عمل ہے. ہمارے پاس علم ہے, حاجی امداد اللہ کے پاس عمل ہے. فرمایا جو بیعت کرتے کسی اللہ والے کی, کوئی اہل علم کرتے ہیں کسی کے پاس کچھ نہ کچھ علم, جب وہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے اللہ پھر اس علم پر عمل کی توفیق عطا فرماتا. یاد رکھیے بیعت معمولی چیز نہیں ہے. اللہ والوں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنا, خدا کی قسم ہم نے دیکھا کہ وہ کس طرح عامل بنے, اتنا بڑا عمل کرنے والے بنے. تو یہ عمل یہاں ہوتا ہے جب وہ کسی کا بیعت کر لیتے ہیں اللہ والے کا, اس کے اخلاق سدھر جاتے ہیں, اس کا کردار سدھر جاتا ہے. وہ اگر برے اس پہ ہوتے ہیں اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں. بیعت کو معمولی نہ سمجھو, بیعت کو سمجھ لو یہ علم جتنے بھی ہو اس وقت تک علم پر عمل نہیں ہو سکتا جب کسی اللہ والے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت ہو. بیعت کے بعد پھر عمل کی توفیق اللہ کی, پھر ایسا عامل بنتے ہیں کہ سبحان اللہ لوگ اسی کو ولی سمجھ لیں. میرے پاس بہت سے علماء ایسے آئے, اسی پشین سے آئے, انہوں نے آ کر بیعت کی, پتہ نہیں کسی اللہ نے دل میں ڈالا. پھر صرف اللہ سے آئے, جوب سے بہت بڑی تعداد علماء کی, اگر میں یہ کہوں 200-300 کے قریب علماء سلسلے میں داخل ہوئے بیعت کی. پھر وہ آتے رہے رابطہ کرے. مجھ سے بشین کے علماء نے کہا خدا کی قسم ذکر مختم کاوئی کہ بیعت سوی ہو وہ ذکر کو دی رڼا مو پزړه کې راځي چې حیران یم چې دا رڼا د کومه خوا زړه مو نور ذکر ته غواړي. بیا ما ته یو خبره کوم خوښ به نه بلې محمود ته ولې به خوا به ځو و چې کوم وخت ستاسو مې بیعت کړی دی هره شپه حضور سره مې خوب کړی. یہ بیعت کے اثرات ہے ہمارے ہاتھ اپنے ساتھوں کی, یہ حضور سے تک یہ ہے, یہ کرنا ہے, یہ معمولی چیز نہیں ہے, یہ بہت بڑی چیز ہے. یقین کیجئے جو بیعت ہو جائے اللہ اس کے دل سے جھوٹ کو نکال لیتے ہیں, لالچ کو, بغض کو, نفرت کو, حسد کو, بہت اس میں انقلاب آ. بہرحال میں بات کر رہا تھا, بات طویل ہوگی, پھر کسی وقت اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں ان اہل حق کی اتباع نصیب فرمائے. لیکن بیعت وہاں کرنی ہے جہاں آپ کی دل مان لے کہے. اور ایک شخص آ رہا تھا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, اس سے کوئی مرید تلاؤ میں, اس کا ایک گاؤں سے آ رہا تھا, ایک دوست اس نے کہا جا رہا کہ میں اپنے مرشد حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جا رہا ہوں ملنے, کہ اچھا مجھے بھیجا تمہارے پیر کو دے. وہ آیا, ایک ہفتہ رہا مولانا احمد علی لاہوری کے پاس, بیٹھا. پھر جب جانے لگا وہ شخص تو وہ دوسرا شخص بھی جانے لگا, لاہوری نے اس کو بٹھایا, حضرت لاہوری نے. کس لیے آئے تھے؟ ایسے ہی آیا تھا, یہ آپ سے بیعت ہے. انہوں نے کہا آپ سے ملاقات کیجیے. کہتے نہیں, خالی ملاقات نہیں تھی, دل کی بات کرو, دل کی بات کرو. کس لیے آئے تھے؟ کہا جب اللہ نے آپ کو اشارہ دے دیا میں آپ سے بیعت کے لیے آیا تھا. لاہوری رحمۃ اللہ کا پھر بیعت کیوں نہیں ہوئے؟ اچھا سمجھ میں آ گیا, مجھ میں کرامات دیکھنا تھا. وہ یہ رکھی کرامات اشکار کی مذہب بیعت سمجھ, اگر کوئی کرامات نظر آئے تو بیعت ہو جاؤ گی.
انہوں نے کہا حضرت یہی بات ہے، ذمہ سے اگر کی کرامت میں دیکھ لوں پھر آپ سے بیعت ہو جاؤں گا. فرمایا پورا ہفتہ تم نے مجھے یہ دیکھا خلاف سنت کوئی کام میں نے کیا ہے؟ کیا نہیں خلاف سنت، پھر بھی تم مجھ میں کرامات ڈھونڈ رہے ہو. اللہ والے کی اگر کسی کرامت کو دیکھ رہے ہیں تو سب سے بڑی کرامت یہ ہے سنت کے خلاف تو نہیں جا. وہ بھی پیر بنے ہیں کہ کانا یہاں ٹھوک سے نماز مکہ اور مدینہ میں پڑھتے ہیں. وہ پیر نہیں ہے، وہ پیر کے نام پہ بدنام آداب، پیر کے نام پہ وہ بدنام آداب. پیر اذان ہو جائے پھر سب پہ نظر آنا چاہیے. اللہ ان کی طرف تمام رات میں کرنے ایسا درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم اللهم بارك على ما باركت على سورة فاتحة. بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط غير المغضوب عليهم. سورة إخلاص قل هو الله قل هو الله. سورة ألم نشرح وتوكل نشرح الذي ينقض ظهره إنما إذا فرغت بسم الله مالك يوم الدين اهدنا الصراط اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي اللهم يا كافي المهمات اللهم يا يا كافي المهمات يا كافي اللهم يا دافع البليات يا دافع البليات اللهم يا شافي الأمراض يا شافي اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي اللهم يا رفيع الدرجات اللهم يا رفيع الدرجات اللهم يا أرحم الراحمين يا رب اللهم صل على حسبنا الله ونعم حسبنا الله اللهم صل السلام والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين اللهم صل إنا لله اب یہ ذکر جاری مثالی ہوا. کچھ ایک کے آنکھیں بچی کی زبان سے پوچھنے کا ہے، سانس کو رفیق کے مطابق چلنے دیجیے. آپ کی توجہ دل کی طرف ہو، دل کے دھڑکن کر لو. اللہ 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 کی دل کے اندر سے اللہ اللہ کی صدا ہے. یہ ذکر ختم ہے. براہ راست بندے کا اللہ کا تعلق ہے، اور جب اللہ سے تعلق بن جائے سبحان اللہ، اس ذکر سے بڑھ کر محبوب ذکر اور کون ہو سکتے ہیں کہ دوسرا 24 گھنٹے ہر آن اسی ذکر میں لگے رہتے. یہ دل کا ذکر، یہ دھڑکن، آپ کی توجہ دل کی طرف، دل کی توجہ اللہ کی طرف. غور کیجیے، فکر کیجیے دل کی طرف، آپ کی توجہ، یہ دھڑکن کی آواز اللہ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده الحمد لله. اللهم صل على سيدنا إله العالمين کرم رحم عافیت خیر تمام رکھنا. یا اللہ اپنا فضل کرم، یا اللہ اپنی محبت کا ذرہ نصیب فرما. یہ ذکر کے اللہ توفیق نصیب فرما. یا اللہ ان اعمال کو توفیق نصیب فرما جو ہمیں تیرے قریب کر، محبین کی محبت نصیب. مولا ہم کرم عافیت سے مانگتے ہیں. یا اللہ ہماری گھروں کو ہر قسم کے عافیت سے مالا مال کرنا. ہمارے بچوں، ہمارے جوانوں، ہماری بوڑھے اور خواتین کو عافیت خیر سے مالا مال کرنا. الہ العالمین ہم سب کی جائز حاجات اپنی فضل سے پورا کرنا، سب کی مشکلات آسان. یا اللہ
رزق کی جہاں جہاں تنگی ہے یا اللہ اس کو فراخی میں تبدیل کر مولا جو سیلاب سے پریشان حال مولا تو رحم فرما یا اللہ عافیت کو عمل فرما یا اللہ بڑی آزمائش ہوگی مولا تو کرم فرما یا اللہ ان بیچاروں کو واپس اپنی گاؤں اپنی زمینوں پر آباد فرما الہ العالمین تیری ذات بڑی عظیم ہے مولا یقیناً ہم اقرار کرتے ہیں ہم بڑے گناہگار مولا لیکن تیرے امتحان کا تاب نہیں رکھ سکتے یا اللہ کسی آزمائش کا تاب نہیں رکھ سکتے یا اللہ بس کرم اور عافیت تمام ہماری دنیا بھی سوار لے آخرت بھی صلی اللہ علیہ وسلم جزاکم اللہ خیر